الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہی رہیں. محبت و شوق سے آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حیا پردہ داری کے حوالے سے ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ اللہ کی فضل و احسان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ہم سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جیسا اپنے جسم کو چھپانے کا حکم دیا ہے اور گناہوں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ویسا اپنا کردار ڈھال لینا یہ حیا کہلاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں قرآن عطا کیا اور جو سیرت ہمیں ملی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم فرمائے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفنا یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان کی پہچان ہو. فلا یؤذینا تو پھر انہیں اذیت نہ دی جائے ستایا نہ جائے. جب مسلمان بیویاں اپنے چہروں پہ پردہ کریں گی اپنے جسم کو چھپائیں گی تو پھر یہ زیادہ قریب ہے کہ لوگ انہیں بھی ستائیں گے نہیں.
آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین جو نسبتاً پردے میں ہوتی ہیں، بدگماش لوگ ان کو اس طرح سے گھورتے یا ستاتے نہیں جس طرح وہ بے پردہ عورتوں کو گھورتے یا ستاتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ جب بیمار ہوئی اور آپ کو زندگی کی امید نہ رہی تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، یہ قریب موجود تھی، ان سے کہا کہ مجھے کھلے جنازے سخت ناپسند ہے۔ کھلے جنازے کیا مطلب؟ یہ چارپائی کے اوپر میت کو رکھ دیا جائے اور اوپر یعنی صرف کفن ہی ہے، اس کی کوئی الگ سے چادر وغیرہ نہ ڈالی، صرف اگر کفن کے اندر میت پڑی ہے اور ویسے ہی اس کو لے کر جایا جائے تو مجھے یہ سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس طرح سے ظاہر جسم کی ایک طرح سے نمائش ہوتی ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ عورتوں کی اس میں بے پردگی، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی تو وہاں پر میں نے ایک طریقہ دیکھا تھا، کہے تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں؟ کہاں ضرور پیش کریں۔ تو حضرت اسماء نے خرمے کی کچھ شاخیں منگوائی، شاخیں منگوا کر تو چارپائی کے اوپر یوں جیسے سمجھ لیں کہ سیمی سرکل کوہان سی بنا دی، یعنی تابوت کسی شکل بنا دی ان شاخوں کو منگا کر، اور اوپر کپڑے کی چادر بچھا دی، تو ایسے ہی جیسے تابوت کی شکل ہوتی ہے وہ شکل بن گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اسے دیکھا اور بہت پسند کیا کہ ہاں اس میں پردہ زیادہ ہے، چنانچہ حسب وصیت آپ کا بھی، پھر بعد میں سیدہ بی بی زینب کا بھی اور اسماء بنت امیس کا بھی، اور پھر یہ معمول بن گیا کہ مسلمان عورتوں کا جنازے اسی طرح سے لے جایا جائے۔ ہمارے یہاں تو آج کل جنازے کی چارپائی اور اس کے اوپر عموماً موٹی چادریں ڈال دی جاتی، پتہ نہیں چلتا کہ جسم مرد کا ہے یا عورت کا ہے، اندازہ نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی پردے کی ایک اچھی صورت ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حیا کا کیا عالم ہے کہ جنازہ کفن کے اندر لپٹا ہو اور اس کی حالت یہ ہو کہ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو سکے یہ کسی عورت کا جنازہ ہے، یہ بھی پسند نہیں، اس کو مکمل ڈھانپ کر لے جایا جائے۔ ایسا پردے کا ذہن اور ایسا حیا کا مادہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر پیدا فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے یعنی جوان ہو جائے تو جائز نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دیکھا جائے سوائے اس کے اور اس کے، یعنی اپنے اس کا چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا، تو چہرہ سر کے بال نہیں، کان نہیں، سامنے کی پتی ہے، اتنا چہرہ، دونوں ہاتھ کلائیوں سے آگے آگے اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے نیچے، اتنے حصے کے علاوہ عورت کا سارا جسم عورت ہے، اتنا حصہ وہ اپنے ایسے لوگوں کے سامنے جیسے جہاں پہ فتنے کا اندیشہ نہیں گھر والوں کے سامنے کھول سکتی ہے، اور جہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہے وہاں پہ چہرہ کھولنا بھی علماء نے اس کو منع کیا ہے، وغیرہ اصل چہرے کا پردہ نہیں، لیکن جہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہو وہاں پہ چہرے کو چھپانے کا حکم دیا جائے گا۔
ایک خاتون صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات کرنے آئی تھی۔ ان کا بیٹا میدان جنگ میں راہ خدا میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا تھا۔ انہیں اس طرح دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ آپ اس حال میں بیٹے کے متعلق پوچھنے آئی ہے جبکہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہوا ہے اور آپ نے نقاب اوڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ سن کر اس اللہ کی بندی نے جواب ارشاد فرمایا، اگر میرا بیٹا جاتا رہا ہے تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی۔ یہ نہیں کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے تو واہ ویلا مچا دیا ہے اور اب نہ لباس کا ہوش ہے نہ پردے کا خیال ہے، بلکہ کیا کہا، میرا بیٹا تو جاتا رہا ہے تو کیا ہوا، میری حیا تو نہیں گئی۔ حیا کا اس قدر اپنے لباس اور پردے کا اس قدر خیال تھا ان بیویوں کو کہ بیٹا شہید ہو جائے تو تب بھی ان کے چہرے میں پردہ نہیں ہوتے، ان کی حیا کم نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی تحریر کرتے ہیں، ایک مرتبہ خشک سالی ہو گئی، لوگوں نے بہت دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء اپنی والدہ محترمہ کے پاکیزہ دامن کا ایک دھاگا اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی بھی کسی نام محرم کی نظر نہیں پڑی، اس کے طفیل باران رحمت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ ابھی حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پوری ہوئی ہی تھی کہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ والیوں کو اپنے پردے اور حیا کا کس قدر خیال رہتا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو دیکھنے کے لیے تشریف لانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے نہ پائے، منع کر دو۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دیا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے اپنے بھائی کی لاش کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو اللہ کی راہ میں بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ اجازت حاصل کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے پاس گئی، منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کچھ کٹا پھٹا ہے، پیٹ چاک کر دیا گیا ہے، جگر نکال کر چبا لیا گیا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ان کی بہن حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے خیر کرتی ہوئی واپس لوٹ آئی، اور انہوں نے اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا کہ نہ تو واویلا کیا، نہ اپنے کپڑے پھاڑے، نہ چہرے سے نقاب ہٹایا۔ یہ اللہ والیہ اس قدر یہ نہیں کہ ان کے دل سخت تھے، بلکہ دراصل ان کے رگوں کے اندر، رگ رگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام سمائے ہوئے تھے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے روایت کرتی کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے ایک باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے پھاڑ دیا اور انہیں اوڑھنے کے لیے ایک موٹا دوپٹہ دے دیا۔ تو معلوم ہوا باریک دوپٹہ حکم شریعت یہ ہے کہ ایسا باریک لباس یا ایسا باریک دوپٹہ جس کو اوڑھے ہونے کے باوجود بالوں کی سیاہی نظر آئے تو وہ دوپٹہ دراصل دوپٹہ نہیں ہے، اس کو پھاڑ دینے کا حکم ہے۔ تو دوپٹہ ایسا ہو کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے۔ اب ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے معاملہ یہ بن گیا کہ دوپٹہ تو درکنار، لباس اتنے باریک رائج ہو گئے ان سے نہ صرف بدن کی رنگت ظاہر ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات تو پورا عضو صاف نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری بہنوں کو غور کرنا ہوگا کہ کیا آج ہمارے لباس ایسے تو نہیں کہ کپڑے پہننے کے باوجود گویا ایسے ہو کہ نہ پہنے ہوئے، تو انہیں خوب یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام طور پر جب خواتین کو پردے کی طرف راغب کرنے کے لیے کہا جائے یا انہیں یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس معاملے میں یہ احکام ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی زمانے کے ساتھ بھی تو چلنا پڑتا ہے، آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے، لوگ اب جو پردہ کرتا ہے اس کو کیا رسوی سمجھتے ہیں، ماڈرن دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے تو کام کیسے چلے گا۔ سنیے اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتی۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکانات، یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو انتظار کرو اس وقت کا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ تو کوئی بھی چیز انسان کو اس کے رب کے احکام پر عمل کرنے سے نہ روکے۔ اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے دور ہوں گے تو ہمارے لیے
پھر نجات کہاں پر ہوگی؟ اور مسلمان عورتوں کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سی عورتوں کی قاصد بن کر، نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری عرض آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم عورتیں بھی آپ پر ایمان لائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کیا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں پردہ نشین بنا کر گھروں میں بٹھا دی گئی ہیں۔ ہم اپنے شوہروں کی خواہشات اور ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں، ان کے گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں، ان کے مالوں اور سامان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ مرد حضرات جنازوں میں جہاد میں شرکت کر کے اجر عظیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ان مردوں کے اجر و ثواب سے کیا ہم عورتوں کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، دیکھو اس عورت نے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے اسماء تم سن لو اور جا کر بقیہ عورتوں کو بتا دو کہ اگر وہ اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھیں اور ان کی خوشنودی طلب کریں اور ان کی فرما برداری کریں تو انہیں بھی اپنے مردوں کے اعمال کے برابر ہی ثواب ملے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت اسماء بنت یزید خوشی سے اللہ اکبر کہتی ہوئی واپس لوٹ گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مسلمان بیویوں کا ذوق، ان کی فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح زیادہ نیکیاں مل سکتی ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیات اکٹھی ہو کر آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں تاکہ ہم اس دن جمع ہوں اور جمع ہو کر تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن ان کے لیے مقرر کر دیا۔ اس دن تمام خواتین جمع ہوتی اور مرد حضرات اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ان کے مسائل جو وہ چاہتی پوچھتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھتی اور جا کر تو پھر اپنی باقی جو خواتین کسی وجہ سے نہ آ سکی ہوئی ہوتی ان کو جا کر سکھاتی۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کرم میں جو دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا اس کی کوئی شکل نہیں بچی۔ نہ عورتیں مسجدوں میں جائیں، نہ عورتیں دینی محافل کو اختیار کریں اور نہ ہی عورتیں دین سیکھنے کا کوئی اہتمام کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ خواتین کو بھی دینی لحاظ سے دینی علم سکھانے کے لیے کوئی اہتمام کریں، اور خواتین کو خود بھی چاہیے کہ وہ ممکنہ طور پر یا تو کسی خاتون عالم دین سے یا کسی مرد عالم دین سے پردے میں رہتے ہوئے دین سیکھنے کا کچھ اہتمام کریں، کیونکہ اگر وہ دین نہیں سیکھیں گی تو بتدریج جہالت بڑھتی جائے گی، اور جہالت جوں جوں بڑھتی ہے ویسے ویسے گناہ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات میں خواتین گناہوں میں مبتلا ہی اسی وقت ہوتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کو
صحیح طور پر معلوم نہیں ہوتے۔ وگرنہ اسلام کی ترقی میں نہ صرف مردوں کا حصہ ہے بلکہ خواتین کی بہت ساری قربانیاں۔ آئیے انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اسد کی زوجیت میں تھیں۔ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور حضرت ام سلمہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی تو کسی طرح سے حضرت ام سلمہ کے خاندان والوں یعنی قبیلہ بنو مغیرہ کو اس ہجرت کی خبر مل گئی۔ وہ فوراً وہاں پہنچے اور بی بی ام سلمہ کو اونٹ سے اتار لیا اور مدینہ منورہ جانے سے روک دیا۔ ادھر جب ابو سلمہ یعنی ان کے شوہر کے خاندان والوں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو طیش میں آ گئے اور ان لوگوں نے حضرت ام سلمہ کی گود سے بچے کو یہ کہتے ہوئے چھین لیا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، ہم اس بچے کو ہرگز ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح بیوی اور بچہ دونوں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے جدا ہو گئے، لیکن انہوں نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا بلکہ بیوی اور بچے کو اللہ کی سپرد کر کے تنہا روانہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شوہر اور بچے کی جدائی کا دن رات رویا کرتی تھی۔ آخر ان کا حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو رحم آ گیا اور اس نے خاندان والوں کو سمجھایا کہ اس غریب عورت کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ ایک پتھر کی چٹان پر ایک ہفتے سے اکیلی بیٹھی ہوئی اپنے بچے اور شوہر کی جدائی کو رویا کرتی ہے؟ آخر ان کے خاندان کے لوگ اس سے راضی ہو گئے کہ ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس مدینہ منورہ چلی گئے۔ جب ان کے خاندان والوں نے یہ رعایت کی تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بھی بچہ حضرت ام سلمہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کی نیک بندی بچے کو اونٹ پر سوار کروا کر تنہا ہی مدینہ منورہ کی جانب میں راستے ہو گئی۔ راستے میں عثمان بن طلحہ ملے اور انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کو مدینہ منورہ پہنچایا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت میں ہجرت کرنی ایک اللہ کی بندی کیسی کیسی مصیبتیں کیسی کیسی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ آج ہماری خواتین گھروں کے اندر رہتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں، کوئی ہجرت، کوئی جہاد سر پہ نہیں پڑا ہوا، بال بچوں میں رہتے ہوئے شوہروں کے پاس رہتے ہوئے آسانی کے ساتھ ساری زندگی بتاتے ہوئے بھی ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے حالات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ مسلمان خواتین میں حیا کا عالم کیا ہوا کرتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ یہ اور باقی عورتیں بھی مسجد نبوی شریف کے اندر باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا
اور بلا کر کہا عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اب وہ زمانہ نہیں رہا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، سوچ و بچار کی، بالآخر آپ نے جمعہ کے دن اعلان کیا آج کے بعد کوئی خاتون مسجد کے اندر نماز باجماعت ادائیگی کے لیے نہیں آئے گی۔ جب یہ آپ نے اعلان کیا تو اور خود آپ کی زوجہ محترمہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم مسجدوں میں حاضر ہوتی تھی، باجماعت نماز پڑھتی تھیں جبکہ قرآن اتر رہا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا۔ پھر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتی رہی، ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ اب 6 سال کم و بیش آپ کو بھی ہو گئے ہیں، خلیفہ المسلمین بنے، ہمیں مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کیا گیا، اب آپ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے کیوں منع کرتے؟ ہم مسجد میں آتے رہیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ مسجد میں جانے سے میں باز نہیں آؤں گی۔ اب صورتحال یہ بنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی گھر والی نہیں مانے گی تو اور کوئی کیسے مانے گا؟ چنانچہ معاملہ بگڑا، بات بڑھی اور یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق دے دی۔ عدت پوری کرنے کے بعد اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو اس شرط پہ کیا، شرط یہ رکھی کہ آپ مجھے مسجد جانے سے نہیں روکیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں معلومات ہوئی تو آپ حضرت زبیر پر بہت بگڑے کہ میں نے انہیں طلاق دے دی ہے اسی مسئلے کی وجہ سے، اور آپ نے اسی شرط پر ان سے نکاح کر لیا ہے کہ جی میں مسجد میں جانے سے نہیں روکوں گا۔ جب آپ بگڑے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا مجھے آپ کچھ وقت دیں، میں اس مسئلے کو حل کر لیتا ہوں۔ اچھا، کچھ دن گزر گئے، عشاء کا یا فجر کا وقت تھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے کچھ نکل گئے، راستے میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ جب مسجد سے وہ جماعت سے واپس آ رہی تھی، کیونکہ ہوتا یہ تھا عورتیں بالکل جماعت کے وقت پر جاتی تھیں، آگے مردوں کی صفیں، ان کے پیچھے بچوں کی صفیں، پیچھے غلاموں کی صفیں اور ان کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ تو جماعت کے وقت کے قریب جاتی تھیں، جماعت سے نماز پڑھی، جیسے ہی سلام پھیرا صحابہ کو حکم تھا کہ ذکر کرتے رہے اور سامنے ہی چہرے رہے، اپنی جگہ سے کوئی ہلے گا نہیں، عورتیں خاموشی سے اٹھتی، واپس گھروں کو آ جاتی، بقیہ نماز گھر پر آ کر ادا کرتے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں چھپے ہوئے تھے، جب آپ ان کے پاس سے گزری تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی آپ کا دامن قمیص کا پکڑا اور اسے کھینچا۔ انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ایسا ہوتا؟ اور پھر وہاں سے تیزی سے تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر آ گئی۔ اب اگلی نماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسجد میں جانے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہی،
پوچھا مسجد نہیں جائیں گی؟ کہا نہیں. کیوں، کیا ہوا؟ کہا اللہ عمر پر رحم فرمائے، وہ ٹھیک کہتے تھے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا. پردے اور حیا کا اس قدر احساس ہے کہ پہلے مسجد میں جانے کی وجہ سے اس شوہر سے طلاق لے لی ہے جو وقت کا حاکم ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اشرا مبشرہ میں سے وقت کا سب سے برگزیدہ آدمی ہے. اس شخص سے طلاق لی ہے اس وجہ سے کہ مجھے مسجد میں جانے سے روک دی. لیکن جب خود مشاہدہ ہو گیا، تجربہ ہو گیا، بھلے وہ ایک بہانے کے ساتھ حضرت زبیر نے خود ہی کیا، اب حالات وہ نہیں رہے. معمولی سے شک پڑ گیا کہ اب لوگوں کے اندر حیا کی کمی ہو گئی ہے، اب مسجد میں جانے سے خود ہی روک گئے. کہ حیا کا معاملہ ان کے نزدیک اس قدر اہم ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہونا فی زمانہ عورتوں کو اجازت اگرچہ دی جاتی ہے کہ وہ پردے کی رعایت کے ساتھ جہاں پہ مردوں سے الگ اور پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی ہوں، مسجد میں جائیں. لیکن اگر عورتوں کو اس زمانے میں جو صحابہ کا دور تھا جب نگاہوں کی حیا اور طہارت اور پاکیزگی عروج پر تھی، اس زمانے میں منع کیا گیا تو آج کیا حال ہوگا؟ اور مسجدوں میں جانے سے اگر منع کیا گیا ہے تو مزاروں پر جانے کا کیا، مزاروں پر یا قبرستانوں میں، اور اس سے بڑھ کر مارکیٹوں اور بازاروں میں جانے کا کیا حال ہوگا؟ اگرچہ بازار جانا، قبرستان جانا جائز ہے، خرید و فروخت کرنا جائز ہے، عورت کے لیے ملازمت کرنا بھی جائز ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ جہاں پر نہ محرموں کے ساتھ تنہائی نہ ہو، جہاں پر بے پردگی نہ ہو، لباس حیا کا سلامت رہے، اپنا لباس بھی ٹھیک رہے اور بے حیائی کا لباس یعنی ایسی صورتحال نہ بنے کہ جہاں پہ جسم کو کھولنا پڑتا ہو، اور پردے کی حد کے اندر رہتے ہوئے نہ محرموں کی تنہائی سے بچتے ہوئے عورتوں کے لیے بازاروں میں جانا، پڑھنے کے لیے جانا، قبرستان جانا، مزارات پر جانا جائز ہے. لیکن یہ جو شرط ہے پردے کی قید، اس پہ غور کرنا ہوگا کہ پردے کی رعایت کی وجہ سے یا پردے کو پورا ادا نہ کر پانے کی وجہ سے صحابہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا ہے. تو اب ہمارا حال کیا؟ ایک مرتبہ ایک لڑکی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھنگرو پہن کر آئی تو آپ نے گھنگرو کی آواز سنتے ہی ارشاد فرمایا اسے میرے پاس نہ لانا جب تک اس کے گھنگرو نہ کاٹ لیے جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں گھنگرو یا گھنٹیاں ہوں اس میں فرشتے نہیں آتے. عورتوں کا ایسے زیورات پہننا جن میں جھانجھن ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. تو گانے باجے، موسیقی، میوزک، طرح طرح کے واقعات، قسم کے فیشن، کیا ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے فرشتے ہمارے گھروں میں آتے ہوں گے؟ جب نہیں آتے تو پھر ہم یہ جو کہتے ہیں ہمارے مسائل و علام کم نہیں ہوتے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، برکتیں نہ جانے کہاں چلی گئی. تو ہمیں خود سے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے اعمال میں مبتلا تو نہیں کہ جو ہم سے رحمت الہی کو دور کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں مرد و عورت مل جل کر چل رہے ہیں. تو عورتوں سے فرمایا پیچھے رہو اور راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو. آپ کے اس فرمانے عالی شان کے بعد عورتوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ راستے کے کنارے اس طرح لگ کر چلتی تھی کہ ان کے کپڑے بسا اوقات دیواروں سے الجھ جاتے تھے.
مردوں کے ساتھ مل جل کر ہجوم میں جا رہی ہے، یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ہمارے ہاں جو بازاروں میں صورتحال بنی ہوتی ہے، کئی دفعہ مردوں اور عورتوں کے جسم باہم ٹکرا رہے، تو یہ صورتحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا تھا۔ اگر عورتوں کو کسی وجہ سے مردوں کے ساتھ کوئی کام کرنا بھی پڑتا ہے، مثلا پڑھنا پڑتا ہے یا بازار میں آنا جانا پڑتا ہے، تو مردوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں، ان سے علیحدہ، کہ حیا مسلمان خواتین کا زیور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تجھ میں حیا ہے اس وقت تک خیر ہے، اور جب تجھ میں حیا نہ رہی تو پھر جو چاہے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری پرواہ نہیں۔ جب حیا فوت ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اب مومنین سے اپنا ذمہ کرم اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کا حامی و ناصر ہے، مسلمان عورتوں کا مددگار ہے، مگر کب تک؟ جب تک کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتی ہے، پردے کے اصولوں پر قائم ہے۔ مشہور واقعہ کل بھی ہم نے غالباً بات کی تھی کہ حضرت ابو صالح جنگی دوست حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کہیں جا رہے تھے، نہر آئی سامنے، نہر سے پانی پینا چاہا، دیکھا ایک سیب بہتا آ رہا، غیر ارادی طور پر بے دھیانی میں سیب کو پکڑا، صاف کیا اور کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد خیال آیا کہ معلوم نہیں کس کا سیب تھا جو میں نے بلا اجازت کھا لیا۔ اب کسی پریشانی کے عالم میں نہر کا پانی جس طرف سے آ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ چلتے گئے دیکھا کہ آگے ایک سیبوں کا باغ ہے اور اس کے درختوں کی شاخیں نہر کے اندر جھکی ہوئی، تو یقین ہو گیا کہ اسی باغ کا کوئی سیب نہر کے پانی کے اندر بہتا ہوا وہاں پہنچا۔ معلومات کی پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک کا گھر فلاں جگہ پر ہے۔ پہلے آپ اس گھر کے جو اس باغ کا کے مالک تک پہنچے اور اسے ساری صورتحال بتائی کہ میں نے اس طرح سے ایک سیب کھا لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سیب مجھے معاف کر دیں۔ تو سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود بھی اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت عبداللہ الصومعی، انہوں نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو کہا، اے نوجوان، تیرا جرم میں معاف کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تجھے کچھ عرصہ میرے باپ کی خدمت کرنا ہوگی۔ غالباً 3 سال یا بعض روایتوں کے مطابق 4 سال یا کچھ عرصہ جتنا بھی طے ہوا، حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے باپ کی رکھوالی کرتا ہوں۔ اتنا عرصہ رکھوالی کرتے رہے، جب وہ وقت پورا ہو گیا تو دوبارہ اجازت لینے کے لیے آئے۔ اب حضرت عبداللہ الصومعی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ابھی اجازت نہیں، بلکہ آپ کو ایک اور شرط پوری کرنی۔ اب پریشان ہوئے کہ اب کون سی شرط ہے؟ تو فرمایا، میری ایک لڑکی ہے
آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھوں سے لنجی اور پاؤں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر لو تو بلا اجازت تیز کھانے کی معافی دے دی جائے گی۔ حضرت ابو صالح زندگی دوست نے اس کو بھی قبول کر لیا، لیکن جب نکاح ہو گیا اور آپ اپنے بیوی کے پاس گئے تو اس نے ان عیبوں سے خالی پایا۔ وہاں تو ہر طرح سے صحیح و سلامت خوبصورت دلہن بیٹھی تھی، تو فوراً گھبرا کر باہر آ گئے۔ تو دوبارہ حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی، لولی، لنگڑی، لنجی ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ سومری رضی اللہ تعالی نے کہا، بیٹے یہی تیری بیوی ہے، میں نے جو تجھ سے صفات بیان کی تھی وہ بھی غلط نہ تھی۔ اس کو اندھی اس لیے کہا کہ آج تک کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی، اور بہری اس لیے کہا کہ اس نے کبھی خلاف شرع بات نہیں سنی، اور نہ کبھی اس نے کوئی خلاف شرع کام کیا ہے، اور نہ کبھی گھر سے باہر کسی کام سے نکلی۔ جب یہ سنا تو حضرت ابو صالح کو خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس طرح کی بیوی عطا فرمائی۔ جب اس قدر متقی والد ہوگا اور ایسی متقی والدہ ہوگی تو پھر اولاد اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا تھا۔ یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا۔ آپ جب پہلے دن مدرسے گئے، 3 سال کی عمر مبارک ہے، استاد محترم نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ پڑھائی، بسم اللہ پڑھائی، کہا بیٹا پڑھو الحمد للہ رب العالمین، خاموش رہے، بیٹا پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا مجھے یہاں سے نہ پڑھائیے بلکہ پڑھائیے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ استاد کہنے لگے کہ بیٹا یہ تو 15 پارہ ہے، پہلے 14 پارے کہا گئے۔ کہا میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، وہ بچپن سے جب سے میں اس کے شکم میں تھا اس وقت سے وہ روزانہ ان کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں ان کو سنا کرتا تھا، اور وہ پارے سنتے 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 مجھے حفظ ہو گئے۔ اب 14 پارے میں جاتے ہیں، 15 پارے سے آگے مجھے پڑھانا شروع کی۔ تو جب مائیں باحیا ہو تو پھر اولاد بھی اللہ کی ولی بنا کرتی ہے۔ کیسا خوف خدا، کہ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بال بچے والا شخص تھا، غریب تھا مگر عبادت گزار تھا۔ غربت اتنی بڑی کہ فاقوں کی نوبت آ گئی، مجبور ہو کہ اس کی بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے کہیں باہر سے لینے کے لیے گئی۔ ایک تاجر کے دروازے پر آئی اور اس سے کچھ کھانا مانگا تاکہ بچوں کو کھلائے۔ اس آدمی کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا تو وہ عورت خاموشی سے گھر کو واپس آ گئی۔ بچوں کی پھر حالت دیکھی تو دوبارہ جا کر سوال کیا تو اس نے کہا میری بات مانو گی؟ عورت نے کہہ دیا ہاں۔ جب تنہائی ہوئی تو عورت کا سارا بدن تھر تھر کانپ اٹھا، قریب تھا کہ اس کا جوڑ اکھڑ جائے۔ آدمی نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ عورت نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اگر مجھے مجبوری کھینچ کر تیرے پاس نہ لاتی تو میں کبھی بھی اس گناہ کا ارادہ نہ کرتی۔ اس آدمی نے حیران ہو کر کہا تو اتنی غربت کے باوجود اللہ سے ڈرتی ہے، مجھے اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ برائی سے رک گیا اور عورت کو اس کا جو مال و اسباب اسے دینا تھا دے دیا۔ عورت بہت سا مال لے کر دعائیں دیتی ہوئی بچوں کی طرف لوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی
کہ اے آج فلاں بن فلاں تاجر کو بتا دے کہ ہم نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تو نے شاید کوئی نیکی کی ہے جو تیرے اور تیرے خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ تو اس شخص نے سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے اسے خوشخبری سنائی اور کہا کہ اللہ سے نے تیرے گناہ سے بچنے کے باعث تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو کہاں ان اللہ والیوں کے دلوں کے اندر وہ خوف، اور کہاں آج ہمارا حال یہ ہے کہ کون سا ڈرامہ، کون سی فلم ایسی ہے کہ جو دعوت گناہ پر لوگوں کو، اللہ کی بندیوں کو ابھارتی رہی۔ ہر ڈرامے کے اندر ایک ہی پیغام، ہر فلم کے اندر ایک ہی سبق، ہر گانے کے اندر ایک ہی پیغام، برائی کا سبق آج ہماری ہر بہن، ہر بیٹی کو دیا جا رہا، اور کان خوشی سے سنتے ہیں، آنکھیں مزے سے دیکھتی ہیں، اور حیا دلوں سے دن بدن اٹھتا چلا جا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کی خوشبو بازار میں موجود مردوں تک پہنچے وہ عورت بدکار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا میک اپ کر کے، ایسی خوشبو لگا کر کہ جس سے خوشبو بازاروں میں سے جب عورت گزرے تو مردوں تک پہنچے، کیا فرمایا گیا کہ ایسی عورت بدکار ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ آج ہماری بہنوں کا حال کیا ہے۔ اگر خوشبو غیروں تک پہنچے تو بدکار کہا گیا، ہمارے ہاں تو اس سے بڑھ کر معاملات ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور فحاشی سے منع کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں فحش کاموں سے روکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہاں اور بہت ساری خرابیاں خواتین میں آ گئی یا معاشرے میں آ گئی، ان میں سے ایک خرابی موبائل فون بھی ہے، بلکہ موبائل فون کیا، ایس ایم ایس کیا، تو ایم ایم ایس کیا، تو انٹرنیٹ پہ مختلف طرح کی ویب سائٹس کیا، تو سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، اسکائپ، مختلف طرح کے میگزین، ڈائجسٹ، طرح طرح کے انٹرٹینمنٹ چینل، مختلف طرح کے فلمی اشتہارات، طرح طرح کی موویاں، یہ ساری کی ساری کیا فحاشی کا پیغام نہیں دے رہی؟ لوگوں کو بے حیائی کی طرف نہیں ابھار رہی؟
اللہ تبارک و تعالی فحاشی سے منع کرتا ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے پردگی اور فحاشی سے اللہ تبارک و تعالی منع کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے پھر اس قوم میں اللہ تبارک و تعالی ایسی بیماریاں پیدا فرماتا ہے جو تم سے پہلے لوگوں نے نہ سنی ہوں گی نہ دیکھی ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے رزق میں تنگی فرما دے گا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اعمال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ ہمارے لباس، ہمارے رویے، ہمارے کردار، ہماری آنکھیں کیا اخلاق کے تقاضوں کے مطابق پورا اترتی ہے؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، کسی کے آگے میں 20 سال تو کوئی 30 سال تو کوئی 35 اور 40 سال کا ہوا بیٹھا ہے، اور کتنا دنیا میں زندہ رہنے کی امید کی جا سکتی ہے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال اگر نصیب ہوا تو قریب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر قبر اور آخرت میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں ملاحظہ فرمائی جن کے جسموں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو آپ نے جب پوچھا یہ کون عورتیں ہیں تو آپ کو بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسموں کو غیر محرموں سے نہیں چھپاتی تھیں اور اپنا ذکر و زینت غیر محرموں پر ظاہر کرتی تھی۔ جسم کو چھپانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، عورتوں کو اپنے بدن کو چھپانا ہے، پردے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو چادر حیا نصیب فرمائے اور با پردہ، با عفت، با عصمت، با غیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری بہنوں کو چادر حیا نصیب فرما، ہماری بیٹیوں کو چادر حیا نصیب فرما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ حیا ہمارے گھروں میں عام فرما دے، بے حیائی کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔